سوال کا جواب یہ ہے جی کہ اگر روزہ یاد نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں، وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے پانی پی بھی جائے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یاد ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں بھولنا۔ بھولے سے کھا پی لیا، پوری روٹی بھی کھا لے تو روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسری صورت ہے کہ بندہ وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، یہ ذہن میں ضرور ہے کہ روزہ ہے، ذہن میں ہے کہ روزہ ہے، لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا، نہیں چاہ رہا تھا کلی کرتے ہوئے، ویسے ہی ذہن میں ہے کہ روزہ ہے، غلطی سے چلا گیا ہے، اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں، لیکن ذہن میں ہی نہیں تھا، کھا پی لیا تو اس کے روزے کا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو بھولے سو پتہ ہی نہیں ہے، اس صورت میں روزہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں جب یاد تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پانی اندر چلا گیا غرارہ کرتے ہوئے، تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں غرارہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کو روزے کی حالت میں غسل جنابت ہو جاتا ہے، غسل احتلام ہو جاتا ہے، تب بھی غرارہ نہیں کرنا، غرارے سے تو پانی جائے گا ہی جائے گا۔ کلی آپ کر سکتے ہیں کسی، بس کلی بھی زیادہ مبالغے سے نہ کریں کہ پانی اندر چلا جائے، اور اس نے جنابت میں تو غرارہ جو اس کے فرائض میں سے ہوتا ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے، کسی کلی کر لیں، جو ہی افطاری ہوگی تو افطاری کے وقت سب سے پہلے آپ گلاس لے کے غرارہ کریں، پانی پینے تو انشاءاللہ فرض پورا ہو جائے گا۔ غرارہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے روزے کی حالت میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سکینہ جو ہے نا، یہ اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت ہے، اور عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جو لفظ سکینہ آتا ہے، سو منظر علیکم من بعد الغم حالۃ نواز سے یا صحیح والا ذکر آتا ہے، وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام دونوں سے زخموں سے چور تھے، اور غزوہ احد میں کسی کا بازو کٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور کفار نے وہاں جا کر ابو سفیان کی قیادت میں، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تھا ابو درے سے، یہ کہا کہ آج بڑا موقع تھا کہ وہ لوگ ان کے 70 مارے بھی گئے ہیں، کوئی لوگ زخمی بھی ہیں، ہم ایک بار بھی حملہ کرتے ہیں تو ہمیں کا نام و نشان معاذ مٹا دیتے۔ وہ وہاں کافر سازش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اور اس وقت جو سکینہ نازل ہوئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہلکی سی ان پہ اونگ آئی، ہلکی سی، اس اونگ کے اندر ایسی رحمت تھی کہ وہ زخم بھول گئے، تکلیف ختم ہو گئی، اور تازہ دم ہو کے وہ پیچھے بھاگے ان کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب یہ بازو کٹے ہوئے ٹانگے ٹوٹے ہوئے بھاگ کے آ رہے ہیں، تو کفار نے جگہ چھوڑے ہوئے بھاگ گئے۔ اصل لفظ سکینہ ایک رحمت ہے، آیات سکینہ بہت ساری ہیں قرآن کریم میں، اس کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو میدان جہاد میں نازل ہوتی ہے۔ ہمارے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ درس میں سو جائے سکینہ نازل ہو گئی، یہ سکینہ نہیں، یہ نوسط ہے۔ جو درس میں، نماز میں، اجتماع میں لوگ دینی اجتماع میں نیند کے کھاتے رہ رہے، یہ سکینہ نہیں ہے، نوسط ہے۔ اس کے بعد کہاں تازہ دم ہوتا ہے، وہاں سے گراؤنڈ سے نیچے گرتا ہے، ایک بار لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ وہ رومال لے کے اپنی ٹانگیں آگے سے باندھ دیتے ہیں، چل پکا چل جاتے ہیں، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایسے کسی چیز کا سہارا لے کے سوئے کہ وہ سارا ختم ہو اور پھر جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سکینہ سے وہ سکینہ مراد ہے، ہماری نیند مراد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سواریوں پہ لے کر گئے ہیں، جاتے ہوئے مکہ شریف سے مدینہ سے وہ بیت المقدس تک جو ہے وہ براق پر آپ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر آسمان پہ گئے اور رفع پہ گئے ہیں، اور واپسی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پہ بٹھا کے لائیں گے، تو ایسے ہی پیارے آقا کریم علیہ السلام کو ایسی آسمانوں سے نیچے لایا تھا۔ یہ بات نہیں بھی لکھا ہے کہ اسی رفع سے واپس آئے یا اسی براق سے، کہیں بھی وضاحت اس طرح نہیں ملتی کہ فلاں فلاں چیز پہ آئے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ جو بندہ لے کر جاتا ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، یہ اصول۔ تو نبی علیہ السلام کو ایسے ہی واپس لایا گیا، اور غالب مان یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے نورانی پروں میں بٹھا کر لایا ہے، یہ آسمان سے نیچے رفع پہ اور وہاں سے پھر اس طرح براق پہ لایا گیا ہے۔ اور تراویح کے درمیان کی جو بات ہے یہ سنت نہیں ہے، کیا وہ پینا سنت نہیں ہے۔ عام طور پہ ایک چیز سمجھے، میں نے اس میں دوستوں سے بات کی تھی، 4 رکعت کے بعد جو تربیحہ ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تربیحہ سبحان ذی الملک والملکوت کے لیے، یہ تربیحہ جو ہے یہ اگلی 4 رکعت کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے۔ یہ 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہے، 4 رکعتوں میں جتنا قرآن پڑھا ہے، اصول یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھ کے اپنے جسم کو ریسٹ دینی چاہیے، اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے اگلی 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس میں درمیان میں پیاس لگ رہی ہے آپ پانی پی لیں، اگر آپ کے پاس کوا ہے ترماس میں کوا پی لیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے،
اگر یہ کوئی بندہ ٹافی سامنے رکھی ہے وہ ٹافی چوس لے، مثال دیتا ہوں میں اپنے پاس سے، تو وہ ٹافی اگلی 4 ہفتوں میں چس سی ہوتی رہے گی، اس سے خراب ہوتا ہے۔ کیا آپ پئیں گے یا پانی پئیں گے تو آپ کے اندر تازہ دم ہو جائیں گے۔ جو قرآن سنانے والے ہوتے ہیں انہیں آگے قرآن پڑھانا ہوتا ہے، اس میں آواز صاف ہو جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سنت نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت کے طور پہ جس طرح گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا لگا سکتے ہیں، یا کوئی بندہ اگر صحیح طریقے سے میں مسئلہ آپ سے بیان کروں کہ جس قلیم پہ ہم بیٹھے ہیں، قلیم پہ نماز پڑھنا بھی سنت نہیں، سنت تو کچی زمین پہ نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن ایک سہولت کے لیے اگر آج ابھی چٹائیاں اٹھا دیں قلینے، تو کل سارے بزرگ ناراض ہوں گے اٹھے میرے زخمی ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح نماز کی سہولت کے لیے قالین کے نیچے فوم لگاتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے چلاتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر چلاتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، لیکن ایک نماز میں اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے تو ایسے اگر درمیان میں نماز کے دوران نہیں پی سکتے، سلام پھیرنے کے بعد کوئی پیتا ہے تو اس کی گنجائش پر بنتی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی کر رکھی ہے لمبی لمبی اور سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام سر سے آپ نے جو ہے کہ اتارا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ واش روم میں بھی جائیں تو سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ واش روم میں یہ تھا کہ ماما باہر رکھ دیتے تھے اور آپ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، سر پہ کپڑا رکھ کے جاتے تھے۔ اور ہم نے الحمدللہ مشائخ کو دیکھا ہے، جو مشائخ کے مریدین ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس سفید رومال ہوتا ہے، جب وہ واش روم میں جاتے ہیں پگڑی باہر رکھ دیتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ پگڑی کا شملہ لمبا ہوتا ہے، گر نہ جائے یا پیشاب کے قطرے نہ لگ جائیں، تو وہ ایک رومال میں ایسے چہرے کے اوپر رکھتے ہیں، ناک میں اس کی اسمیل بھی نہ آئے، بدبو بھی نہ آئے، اور قضاء حاجت سے واپس آتے ہیں۔ جب واش روم جیسی گندی جگہ میں بھی ننگے ساتھ نہیں آ سکتا تو مسجد میں ننگے ساتھ نہیں آنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جس میں پیارے آقا ننگے سر ہوئے ہوں، یہ کلیئر مسئلہ ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ انسان کو سر پہ امامہ باندھنا چاہیے، اور جو بندہ امامہ باندھتا ہے اس کی عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ مسواک سے وضو کرتا ہے 70 گنا اس کی جو ہے کہ وہ عبادت بڑھ جاتی ہے۔ جو سنت سمجھ کے جمعہ کے دن سفید کپڑے پہنتا ہے، یہ کپڑے پہننا بھی عبادت ہے اور سنت ہے، اس میں ثواب ملتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال بغیر داڑھی والا بھی ننگا سر اچھا نہیں ہے، داڑھی والا بھی ننگا سر اچھا نہیں ہے۔ جو چیز اچھی نہیں ہے سب کے لیے اچھی نہیں ہے، اور داڑھی کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ انسان کو اتنی خوبصورت بنانی چاہیے، اتنی لمبی نہ ہو کہ لوگ اس میں مذاق کریں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ داڑھی کو دائیں بائیں سے تراشتے تھے، خوبصورت بناتے تھے۔ سنت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے کے دل کر یا میں بھی رکھا کتنی سونے لگتی ہے، یوں کرنی چاہیے۔ اللہ جی قرآن کریم کی اب یہ دیکھنا پڑے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے کون سی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جی ہاں 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 وہ اچھا وہ ہے وہ کون سی صورت ہے حجر میں یہ 7 آیات سے مناسب فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو یہ لفظ وظیفہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہم نے آپ کو 7 وہ آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہ 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یہ 7 آیات ہیں، یہ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فاتحہ کتاب ہے، یہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی ہے۔ اگر آپ حضرات ہاں جی بال کٹوا سکتے ہیں، جی بال کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، اتقاء میں احتیاط کرنی چاہیے، تو روزے میں کاٹنے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بال یعنی وہ سر کے بال کاٹ لے اور زیر ناف بال کاٹ لے، ہاں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ سنگی ناراض نہ ہو، کہ کوشش کریں کہ شیو سے احتیاط کریں، اس کا بہتر ہے۔ یہ عمل ہے رمضان میں چلو تھوڑی سی شیو رکھ لے، اچھی بات ہے، لیکن چلو اگر نہیں دل مانتا تو وہ سابلہ معاملہ ہے، لیکن کوشش کریں باقی سارے بال کاٹ سکتے ہیں، اس کی بات نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔